میں ادھر وہ جب 10 دن اعتکاف کا معاملہ رہا، میں تو ادھر جی بڑا کوڑا کوٹ کر کے نا مجھے تو آگ لگ جاتی تھی ادھر جی کہ کیا ہے ادھر نماز پڑھنے آئے ہیں، کو ہے کسی کو ادھر؟ یہ نماز اللہ کا کام ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں آنا تو پھر اسی رنگ میں آؤ جو رنگ اس کو پسند ہے۔ یہ ظاہری آداب ہے، سر ڈھانپ کے آؤ، ٹوپی رکھو، پگ رکھو، اس کو نہیں ہے پف شف پسند کوئی بھی ہے، اس کو ایک ہی رنگ پسند ہے اور وہ رنگ اس کے محبوب کا رنگ ہے بس۔ اور اقبال نے میں کہتا ہوں نچوڑ دے دیا سارے کے سارے قرآن پاک کا، کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ حضرت میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی تکبر نہیں کرنے لگا، یہ پتر چیک کرو ایک گھر میں وہ پوری 7 میٹر ہے حضرت، اور انشاءاللہ حضرت آپ اگر مجھے مئی میں دیکھ رہے ہیں، آپ جون جولائی اور اگست میں بھی اسی طرح دیکھیں گے حضرت، تو آپ کے خیال میں کیا ہمیں گرمی نہیں لگتی؟ کیا آپ کے جسم اور ہمارے جسم میں کوئی فرق ہے؟ جتنی آپ کو لگتی ہے اتنی مجھے بھی لگتی ہے حضرت، لیکن میں گرمی دیکھوں کہ ان کی پسند دیکھوں حضرت؟ کیا دیکھوں حضرت؟ گرمی دیکھوں یا ان کی پسند دیکھوں؟ ان کو پسند ہے، یہ اللہ کے محبوب کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں نوجوانوں کیوں چھوڑتے ہو اپنے محبوب کے رنگ کو؟ نہ چھوڑو پتر، انہوں نہیں یہ پسند ہے، اس کو نہیں پسند۔ اور یہ کئی بار علماء نے اس کو بیان کیا، یہ بنی اسرائیل میں حضرت کو شخص تھا، وہ لکھا ہے سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کے قلب مبارک وہ تکلیف دیتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ حضرت کے انداز میں نا سر پہ پگ باندھ لیتا، وہ حضرت کے انداز میں جبہ پہن لیتا، وہ حضرت کے انداز میں ہاتھ میں عصا پکڑ لیتا، وہ حضرت کی طرح کپڑے پہن لیتا، اور جناب وہ کبھی کسی چونک پہ کھڑے ہو کے آپ کو تکلیف دینے کے لیے آپ کی نقل اتارتے ہوئے تقریر کرتا حضرت، ٹھیک ہے جی، نقل کرتا حضرت آپ کا قلب مبارک دکھانے کے لیے وہ تقریر کرتا۔ جی جب یہ فرعونی غرق ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ پھر گھوم پھر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی رب کریم اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ بھی تو اذیت دینے والوں میں سے تھا، اور یہ تو اذیت بھی سب سے زیادہ دیتا تھا اس کو۔ تو پھر آگے سے جو جواب آیا اس کا ہے میرے کلیم چھوڑنا اس کو بھی نہیں تھا، لیکن کیا کریں، اس کی پگ آپ کی پگ کی طرح ہے، اس کا چہرہ آپ کے چہرے کی طرح ہے، اس کا ڈنڈا آپ کے ڈنڈے کی طرح ہے، اس کا جبہ آپ کے جبے کی طرح ہے، اس کے کپڑے آپ کے کپڑوں کی طرح ہیں، یہ چلتا آپ کی طرح ہے، یہ کلام آپ کے انداز میں کرتا ہے، مجھے تو اس میں سے اپنے کلیم کے رنگ نظر آتے ہیں۔ بزرگوں نے لکھا کہ اگر کوئی دل دکھانے کے لیے بھی ان کے رنگ اختیار کرے اللہ ان کو بھی چھوڑے، تو پھر جو ان کی محبت بھی ان کے انداز کو اختیار کرے گا اللہ پھر اس پہ کتنا کرم کرے گا۔ اور پھر کہہ دیا اقبال نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس لیے پتر یہ نماز رب کا کام ہے پتر، اور دکھ یہ ہے کہ حضرت جی باقی انہوں نے چھڑو حضرت جی نمازیوں کو نماز نہیں پڑھنی آتی، کوئی وہ سیکھتا بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا سمایا ہے سیکھتا۔ بابے حضرت جی بہ کے اپنے پوترے انہوں کہتے ہیں پتر داسا سٹیٹس کیویں لائی دا ہے؟ میں نے بات غلط تو نہیں کی؟ اگر کی ہے تو آپ اٹھ کے کہہ سکتے ہیں نہیں مولوی یہ تو تھی جھوٹ ہی بولے ہیں۔ بابے حضرت اپنے پوترے انہوں کہہ گئے پترا تم داسا ذرا فیس بک تے سٹیٹس چیک کیویں کری دا ہے؟ میں دیکھتا ہوں حضرت جی۔ بابے حضرت کہہ رہے ہیں اپنے پوتوں اور پوتیوں کو ویکھاں ذرا فیس بک تے ہے کیویں ہوندا ہے؟ پتر موبائل دا فلانا فنکشن کیویں کھلدا ہے کیویں چلدا ہے؟ وہ سیکھا، وہ سیکھنے کو تیار ہیں، نہیں سیکھی تو نماز نہیں سیکھی۔ خدا کی قسم ہے میں باقیوں کی صرف جو نمازی بیٹھے صرف کبھی سیکھ کے پڑھی ہوتی پھر تجھے پتہ لگتا نماز ہے کیا میاں۔ یہ تفسیر کبیر ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ تفسیر لکھی ہے، آپ اس میں نقل فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ وہ صحابی کہتے ہیں نہیں ہم مسجد ہی میں بیٹھے تھے حضرت، ایک عرابی آیا حضرت اونٹنی پہ، تیزی سے آیا، اونٹنی اس نے دروازے پہ کھڑی کی اور اندر آ کے نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں
उसने ऊँटनी बांधी नहीं, बस दरवाजे पे खड़ी की, आके नमाज में मशगूल हो गया। फरमाते उसने बड़े खुशू खुजू से नमाज पढ़ी है हज़रत, और फिर बाद में ना वो दुआ में मशगूल हो गया। मेरे ख्याल में हज़रत, ज़ाहिर है एक मेरे जो सामईन हैं उनमें बड़े बड़े अमीर लोग भी शामिल हैं, क्योंकि पीछे फैक्ट्री एरिया है हज़रत। मैं कहता हूँ हज़रत जी, जितना कोई अमीर से अमीर है वो भी इस कंडीशन पे नहीं कि वो भी अल्लाह से बगैर मांगे उठ के चला जाए। मुझे इत्तिकाफ में अच्छा खासा एक दिन मुझे गुस्सा आ गया जब मैंने नमाजियों को देखा, सलाम फेरी, उठ के हो गए। मैंने कहा भाई किस चीज की तुम्हें अकड़ है? अकड़ किस चीज की है तुम्हें? क्यों भाई अपने रब के आगे नहीं गिड़गिड़ाते? अगर उसने दिया है, अगर उसने बेटे भी दिए हैं, अगर उसने बेटियां भी दी हैं, उसने कारोबार भी दिया है, उसने गाड़ियां भी दी हैं, उसने सारा कुछ दिया है, तो फिर इसका मतलब अब तुम दुआ नहीं मांगोगे उससे? ओ भाई तू भी बैठ के रो, किते खो ना लो। तुझे किसने कह दिया कि तुझे दुआ की जरूरत ही नहीं? चलो मेरे हार दे जेड़े माड़े इन्होंने तो बेचारे ने रोना ही है ना बह के, या अल्लाह कम नहीं, कम दे दे, या अल्लाह औलाद नहीं। जो ऐसे अहबाब हैं जिनको अल्लाह ने बड़ा दिया, तो भाई क्या तुम नहीं मांगोगे अपने अल्लाह से? तू या अल्लाह, तू उस जात का शुक्रिया अदा कर। मालिक कई बार केलों की रेड़ी नहीं लगवाई तूने मुझसे, तुझे किसने इजाजत दे दी कि तू फर्ज पढ़ के तो वो जा रहा है इस तरह? कोई मुनाजात नहीं, कोई दुआ नहीं। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। तुझे किसने कह दिया? गिड़गिड़ाओ, रो ज़ात के मियां, ज़ात के आगे गिड़गिड़ाओ। अगर उसने दिया तो शुक्र करो मियां। मियां साहब ते आखे ना हज़रत, आप फरमाते हैं मत आखी मैं पढ़िया पढ़िया ते मत आख मैं पढ़िया, रब जब्बार कहार सुनींदा मत रुड़ जाओ दुध कड़िया। तू ज्यादा रो उसके आगे, कहीं चीन ना लो ले तुझसे, तू बहुता रो, कहीं छीन ना ले। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, मैंने रोते देखा उस बाबे, रब्बा परौंठियां दी आदत पै गई, ये सुकियां ते ना लै ही किते। हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला, या अल्लाह परौंठियां दी आदत पै गई है, बिगड़ गए हैं मालिक, किते सुकियां ते ना लै ही है। या अल्लाह गड्डियां दी आदत पै गई है मालिक, फिर किते चिंगची ते रिक्शे ते साइकिल ते ना वापस ले आई है। तू बहुता डर नहीं है मालिक से, तू क्या कर रहा है? किस चीज की अकड़ है तुझ में जो तू सलाम फेर के ना कोई दुआ, ना कोई गाल, ना कोई भाव जा रहा है? मियां रोया करो पुत्रो, बच्चियों का क्यों रोया करो, रोया करो, गिड़गिड़ाया करो उस जात के आगे। ए बार मंगन नूं चंगा नहीं ओदे कोलों मंगी, और ए बार वाले ने की देना है हज़रत? मांगत कोलू मंगण वाला रहंदा हमेशा खाली, ओ उसकी देना दान मुहम्मद जेड़ा आप सवाली है हज़रत। और जिसको हज़रत इस दर की लो लग जाए, फिर इस दर की लो बंदे को सारे दरों से बेनियाज कर देती है।